ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم عبادات بھی کرتے ہیں، ہم اس پوائنٹ پر آ کر توجہ ہی نہیں کرتے ہیں، کبھی ذہن میں نہیں رکھتے ہیں، تو پھر بات کرو کہ پھر جنت میں بھی ہمیں جانا ہے۔ عبادت خدا کی فرض ہے، لیکن خدا کو راضی کرنا بھی فرض ہے۔ جب خدا نے فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے کہ حلال رزق کا طلب کرنا فرضوں کے بعد فرض ہے، تو 5 فرضوں کی طرف ہماری توجہ کی، 6 فرض کی طرف کیوں نہیں گئی؟ حضور غوث اعظم پیر عبد القادر شاہ جیلانی کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا نام ابو صالح موسیٰ تھا، جنگی دوست، آپ کو جنگ سے، جہاد سے بڑی الفت تھی، محبت تھی، تو فارسی کا لفظ جنگی دوست، اس وجہ سے آپ کو جنگی دوست کا لقب مشہور ہو گیا، نام آپ کا ابو صالح موسیٰ تھا، حضور غوث اعظم کے والد۔ اب ان کی حلال کمائی اور تقوی اور پرہیزگاری کی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ تو حضور غوث اعظم کے والد، وہ وقت وہ جو تھا فاقہ کشی کا دور تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ولی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اتنے مگن رہتے تھے کہ کئی دن پھر کھانے پینے کا ہوش ہی نہیں رہتا۔ اب کئی دن گزر گئے، حضرت ابو صالح کو کچھ کھایا نہ تھا، اب دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور پانی میں تیرتا ہوا ایک سیب آ گیا، آپ نے پیٹ کی طلب کے لیے فوراً اسے اٹھایا اور کھا لیا۔ اور جب کھا چکے تو پھر خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ تم کسی کا حق اس کی اجازت کے بغیر نہ کھاؤ۔ پتہ نہیں یہ کس کا حق تھا، میں نے تو اس سے اجازت بھی نہیں لی، اور پھر اس کی اجازت کے بغیر میں نے کھا لیا، اور جب کسی کا حق میرے پیٹ میں چلا گیا تو میرے چلا کرنے کا، میری عبادت کرنے کا مجھے کیا فائدہ؟ مجھے تو میری عبادت میں لطف ہی نہیں آئے گا۔ ہم بھی کہتے ہیں نا عبادت میں مزہ نہیں آتا، ابراہیم بن آدم بھی کہتے تھے عبادت میں مزہ نہیں آتا۔ اللہ کے ولی نے بتایا کہ تجھے عبادت میں مزہ کس وجہ سے نہیں آ رہا کہ کسی غیر کا حق تیرے پیٹ میں چلا گیا تھا۔ تو ابو صالح موسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی یہی سمجھا کہ اگر کسی غیر کا حق میں نے جب کھا لیا اب اس کی اجازت ضروری ہے، وہ اجازت نہ دیں گے تو مجھے میری عبادت میں لطف نہ آئے گا، شیطان کو دخل دینے کا پھر حصہ مل جائے گا، شیطان میری عبادت میں شامل ہو کر مجھے ورغلائے گا، اور کہیں ایسا نہ ہو میں خدا کی رحمت سے دور ہو جاؤں۔ پھر پانی جہاں جدھر سے آ رہا تھا وہیں چل پڑے، چلتے چلتے کئی دن کا سفر کر لیا۔ اب آپ سمجھیں کہ ہمارے پاس ایسا واقعہ ہوتا، ہمارے ساتھ ایسا واقعہ ہوتا، کیا ہم یہاں سے جاج موری جتنا سفر کرتے؟ تو پھر عبادت میں لطف کیسے آئے، نمازوں میں لطف کیسے آئے؟ تاریخ لکھتی کئی دن آپ سفر کرتے رہے۔ ارے ایک سیب بخشوانے کے لیے اتنا سفر، ایک سیب کھا لیا کسی کی اجازت کے بغیر، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، مجھے سفر کرنا ہوگا، مجھے اس سیب کے مالک کو تلاش کرنا ہوگا، جب تک میں ایسا نہ کر سکوں میری عبادت کا مجھے مزہ ہی نہیں آئے۔ آپ سفر کرتے گئے، سفر کرتے گئے، پھر دریا کے کنارے، ندی کے کنارے آپ نے ایک چار دیواری دیکھی، اس کا جو دروازہ کھولا تو اندر سے ایک باغ نظر آیا، تو وہ جو ندی تھی وہ بھی اس باغ کے اندر سے گزر رہی تھی۔ اب اس ندی کے کنارے ایک درخت تھا، اور درخت وہ جو سیب کا تھا وہ پھلوں سے لدا ہوا تھا، خدا نے اس میں اتنی برکت عطا کر دی تھی کیونکہ وہ بھی ایک اللہ کے ولی کا باغ تھا۔ ایک ولی کا سفر ایک دوسرے ولی کی طرف ہو رہا تھا، اور خدا اس ہر قدم کو اہم فرما رہا تھا، کیونکہ جب ایک دوست اللہ کا ولی، اللہ پر ایمان رکھنے والا سفر کرتا ہے کسی دوسرے خدا کے محبوب بندے کی طرف، تو وہ خدا فرماتا ہے اس کا ہر قدم چلنا بھی اللہ کی عبادت شمار ہو۔ اب ان کا ہر قدم عبادت میں شمار ہو رہا تھا،
تو جب اس باغ کے مالک کو تلاش کیا، حضرت عبداللہ سمعی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ کے ولی، وہ بھی پھر تقوی کی بات تو تقوی کی چلی نا، کہ حضرت ابو صالح کا تقوی یہ کہ ایک سیب بخشوانے چل پڑے، کئی دن کا سفر کرنے چل پڑے۔ لوگوں یہ بات آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی، لیکن آپ نے توجہ کبھی نہ کی ہوگی کہ یار ایک سیب بخشوانے کے لیے اتنے دن کا سفر کر لیا۔ کبھی ہم نے بھی کسی سے کوئی چیز بخشوانے کے لیے چند قدم اٹھائے؟ بات تو سوچنے کی یہ تھی نا، کبھی ہم نے بھی کچھ بخشوایا کسی سے اپنا حق؟ تو جب حضرت عبداللہ سمعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف قدم اٹھے تو خدا نے انہیں بھی یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان کا مقام یہ تھا، وہ خود تو خدا کے قریب تھے، خدا کے ولی تھے، خدا وحدہ لا شریک کی محبت ان کے دل میں تھی، تقوی اور خوف خدا ان کے دل میں تھا، لیکن گھر پر بھی اتنا کنٹرول کہ آپ نے جب یہ دیکھا کہ ایک شخص میرے سامنے کھڑا ہے اور مجھ سے ایک سیب بخشوانے کی التجا کر رہا ہے، ایک سیب، تو پھر آپ نے فرمایا بندہ تو خدا کے قرب والا لگتا ہے، یہ بندہ تو میرے کام کا لگتا ہے، یہ بندہ تو میری کلاس کا ہے، میری کیٹیگری کا ہے، جس کی تلاش میں ہوں خدا نے اسے خود ہی بھیج دیا میری طرف۔ آپ نے فرمایا پھر تو یہ بات بن گئی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شرط ہے پہلی کہ آپ اسے شرط کو پوری کریں تو دوسری شرط پھر رکھوں گا میں۔ وہ شرط کیا ہے کہ کئی سالوں تک یعنی 12 سال تک میری خدمت کرو، پھر سوچوں گا کہ تجھے بخشنا ہے یا نہیں۔ اب ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کیا کہتے؟ نہ بخشے، میں آپ ہے جانا۔ تو ہمارے ذہن میں بھی یہ ہوتی، ہم اتنا سفر کر کے جاتے اور آگے سے شرط ہو جاتی کہ 12 سال میرا کام کرو، میری نوکری کرو، پھر ایک سیب کھایا ہوا بخشوں گا، تو ہم کیا کہتے؟ میں آپ ہے جانا۔ لیکن یہ تقویٰ، حضرت عبداللہ سمعی رحمت اللہ تعالیٰ بھی ایک بھٹی میں آپ کو گرم کر کے وہ آزما رہے تھے کہ آپ ان تقویٰ کا میں امتحان لو کہ کتنا تقویٰ ان میں 12 سال صبر کرتا ہے یا نہیں ہے۔ 12 سال خدمت کرنے کے لیے حضور غوث العظم کے والد راضی ہو گئے۔ جب والد اتنے متقی اور پرہیزگار ہو تو پھر اولاد بھی ایسے ہی پیدا ہوتی ہے، پھر جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ غوث العظم ہوتے ہیں، کیونکہ جن کے والدین پر خدا نے اتنا کرم فرمایا، اتنی رحمت فرمائی کہ جن کے والدین خدا کا اتنا خوف رکھتے ہوں، خدا سے اتنی محبت رکھتی ہوں کہ دنیا کی ہر چیز ان کے سامنے حقیر ہے، خدا کی محبت سب سے اعلیٰ ہے، تو پھر اولاد بھی پھر نیک و صالح خدا کا۔ 12 سال خدمت کے لیے راضی ہو گئے۔ تو جب 12 سال خدمت کر چکے حضرت ابو موسیٰ صالح، تو پھر آپ نے فرمایا اب ایک اور شرط ہے، وہ بھی تمہیں پوری کرنی ہوگی۔ وہ کیا شرط ہے؟ کہ میری ایک بیٹی ہے۔ بات تو آپ نے سنی ہوئی ہے، لیکن ایمان تازہ کرنے کے لیے، میری ایک بیٹی ہے، وہ آنکھوں سے نابین ہے اور کانوں سے سنتی نہیں ہے، زبان سے بولتی نہیں ہے، پاؤں سے چل نہیں سکتی، اور یعنی اپاہج ہے۔ اب اسے تمہیں اپنے نکاح میں قبول کرنا ہوگا، پھر یہ سیب بخشوں گا۔ اتنی بڑی شرط لگا دی۔ یعنی ہمارے جیسا ہوتا، ہم کہتے ہیں ہماری زندگی ساری، یعنی یہ کا مطلب ہے میں ساری زندگی تینوں دے چھٹا، 12 سال لگے کر جگہ رہی زندگی ساری یہ دے نہ لا چھٹا، ہن یہ دی خدمت کرتا رہا۔ لیکن خوف خدا جب دل میں موجود ہو، کہتے ہیں عشق دا کوئی مول ہی کوئی نہیں۔ جب خدا سے محبت ہو جائے، پھر دنیا کی جتنی بھی قیمت چکانی پڑے انسان کے سامنے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، کیونکہ محبت خدا خریدنی اسے، اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے اسے، اللہ کی محبت خریدنی ہو جب، تو پھر دنیا کی کوئی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ کہتے نہیں کہتے کہ عشق دا مول ہی بکھرا، عشق دا کوئی مول نہیں ہے۔
جب خدا سے محبت کر لی تو پھر 12 سال خدمت بھی کی، پھر جس کی خدمت کرنی ہے اسے بھی قبول کر لیا، اور پھر تقوی خدا کا اتنا، خدا کی محبت اتنی، پرہیزگاری جیسے خدا فرماتا ہے پرہیزگاروں کے لیے قرآن پاک ہدایت ہے، وہ پرہیزگاری اتنی کہ جب اس لڑکی کو دیکھا تو فوراً پیچھے ہٹ گئے، یہ تو وہ لڑکی نہیں، کہا آپ نے جو کہا تھا وہی لڑکی، اسی سے نکاح کریں، یہ تو وہ نہیں ہے، یہ تو پاؤں سے چلتی بھی ہے، پیروں سے چلتی بھی ہے، آنکھوں سے دیکھ بھی رہی ہے، کانوں سے سن بھی رہی ہے، زبان سے بات بھی کرتی ہوگی، اور آپ نے تو جو مجھے صفات بتائی تھی وہ صفات تو ان میں ہے نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان باتوں کا راز آپ سمجھ جائیں کہ خدا وحدہ لا شریک نے ان پر کیسا کرم فرمایا۔ جب آپ اتنے متقی اور پرہیزگار ہیں، ایک سیب بخشوانے کے لیے آپ اتنی دور اتنے دنوں کا سفر کر سکتے ہیں خوف خدا کی وجہ سے، 12 سال خدمت کر سکتے ہیں خوف خدا کی وجہ سے، اللہ کے دین کی پابندی کرتے کرتے آپ نے زندگی کا ایک حصہ دے دیا کہ خدا کے دین کی پابندی ہو جائے، تو آپ کا جو ہم سفر ہو وہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ خدا نے یہ جوڑے بنائے ہیں تو میں بھی چاہ رہا تھا، میرے دل میں بھی یہ التجا تھی کہ یا رب العالمین جیسے تو نے مجھے خوف خدا عطا کیا، جیسے تو نے میری اولاد کی دلوں میں خوف خدا پیدا رکھا ہے، اس بچی کے لیے اس کا ہم سفر بھی مجھے ایسا عطا کر دے۔ میں بھی خدا سے مانگتا تھا یا رب العالمین میری بیٹی جتنی نیک اور صالح ہے اس کے مقابلے کا کوئی بندہ مجھے عطا کر دے۔ تو خدا نے پھر کہاں سے تجھے چنا؟ عراق سے آپ آئے اور خدا نے تمہیں بھیجا۔ جب میں نے آپ کو دیکھا، آپ نے سیب کی بات کی تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی کہ مجھے وہ بندہ مل گیا۔ یعنی جب تم اللہ کے دین کی پابندی کرو گے تو خدا وحدہ لا شریک تمہیں تمہارے مزاج کے مطابق تمہیں دوست عطا کرے گا۔ تمہاری محفل جو ہے تمہارے مزاج کے مطابق تمہیں ملے گی، تمہارے دوست تمہارے مزاج کے مطابق ملیں گے، تمہارا ماحول تمہارے مزاج کے مطابق ملے گا۔ مقصد یہ ہے کہ تم یہ نہ سوچو کہ ماحول خراب ہے تو میں کیسے نیک ہو جاؤں۔ جب تم خدا کے دین کی پابندی کرو گے خدا تمہارے لیے ماحول بھی ایسا بنا دے۔ تم اللہ کے راہ کی طرف چل پڑو، خدا وحدہ لا شریک پھر تمہاری حمایت و نصرت بھی عطا فرمائے۔ تو دوستو دین کی پابندی میں خدا وحدہ لا شریک مدد عطا فرماتا ہے۔ تو جب یہ راز کھلے کہ بات واقعی یہی تھی، آنکھوں سے نابیر مطلب کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا ہی نہ تھا، کانوں سے سماعت نہ کی، کسی غیر محرم کی آواز ان کے کانوں تک نہ پہنچی، اور زبان سے کبھی کسی غیر محرم سے بات تک نہ کی، کبھی کسی غیر محرم تک قدم اٹھا کر سفر نہ کیا، کبھی کسی کے ساتھ ہاتھ نہ ملایا۔ جب اتنا تقوی خدا وحدہ لا شریک نے اس عورت کو عطا کیا، اس بچی کو عطا کیا، تو خدا نے ان کے نصیبوں میں پھر ایسا نیک اور صالح مرد عطا کر دیا جنہیں فرمایا ابو صالح حضرت موسیٰ۔ تو پھر نکاح بھی قبول کر لیا۔ تو آیت پاک میں نے کیا پڑھی تھی کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں حلال رزق عطا کیا وہ کھاؤ۔ جس طرح نمازیں تم پر فرض ہیں، اسلام کے بنیادی 5 ارکان تم پر فرض ہیں، اس طرح تمہارے لیے حلال رزق کھانا بھی فرض ہے، حلال کاروبار کرنا بھی فرض ہے۔ اگر تم ایسا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے دین کی پھر پابندی ہے، پھر تمہاری عبادتوں میں تمہیں لذت آئے گی، تمہارے دوستوں میں تمہارے لیے اطمینان و اعتبار کھڑا ہو جائے گا، تم دنیا سے بھی مطمئن ہو کر خدا کی طرف چلو گے، پھر تمہیں اطمینان سے موت آئے گی۔ آج ہمیں کوئی کہے نا کہ تیری 3 دن بعد تینوں موت آ جانی ہے تو میں نے روٹی پانی بول جانا، کیونکہ میری تیاری جو نہیں ابھی تک موت کی، میں نے ابھی تیاری ہی نہیں کی، تو اچانک جو مجھے موت کا بلاوا آ جائے تو پھر میں پریشان ہوں گا نا کہ میں نے ابھی تیاری نہیں کی تو مجھے بلاوا بھی آ گیا۔ اب جب میں نے 5 نمازیں ادا کی
पाबंदी और फर्ज समझ कर पांचों सुतून दीन के नमाज रोजा ज़कात हज की भी पाबंदी की और हलाल रिज़्क की भी मैंने पाबंदी की, हलाल कारोबार की भी मैंने पाबंदी की, तो ऑटोमेटिक मेरी जिंदगी गुजरने के साथ साथ मेरी तैयारी भी होती की। अचानक जब मौत का सफर, मौत का फरिश्ता मेरे सामने आ खड़ा हुआ तो फौरन मैंने कहना है कि आज जल्दी यार तूने बहुत देर कर दी। खुदा की मोहब्बत, खुदा का दीदार, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार मुझे तड़पा रहा है। मैं तो तेरा इंतजार कर रहा था। मौत भी इस हाल में आए कि तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत और इंतजार। फिर ये बात उसी वक्त दिल में जगह करती है जब इंसान के दिल में खुदा की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत और तकवा मौजूद हो।